پیش خدمت ہے حوالدار لالی جان شہید نشان حیدر کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر۔ پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے۔ قدرت نے جہاں گلگت بلتستان کو حسین نظاروں سے نوازا ہے، وہیں پر اس حسین خطے کو بے حد مردم خیز بھی بنایا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہاں کے بہادر نڈر سپوتو نے وطن عزیز کے لیے بہادری اور جانثاری کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو تاریخ کے سینے پر روشن آفتاب کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ وطن عزیز کی سلامتی اور دفاع کے لیے بہادری اور جرأت کی لازوال داستانیں رقم کرنے والوں میں ایک نام حوالدار لالی جان کا ہے۔ حوالدار لالی جان شہید کے قریبی ساتھی شاہ رئیس سیفی حوالدار لالی جان شہید کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے کہتے ہیں۔ میرا نام شاہ رئیس سیفی حوالدار لالی جان شہید نشان حیدر کی برسی کے موقع پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حوالدار لالی جان نشان حیدر جو کہ جن کے نزدیک رہنے کو موقع بھی ملا ہے اور جو کہ NLI ریجمنٹل سینٹر جہاں پاکستان آرمی کے یعنی کہ جوانوں کو تربیت دی جاتی ہے، اکٹھے رہنے کا موقع ملا ہے۔ نہایت جافشاں فرشناس نان کمیشن آفیسر تھے جن کے اندر جب تک وہ اپنے ٹاسک کو کام کو بخوب انجام نہیں دیتے انہیں کبھی چین سے رہنا کم از کم میں نے نہیں دیکھا، یعنی بے چین ہوا کرتے تھے جب تک وہ اپنے جو ذمے میں ملا ہوا جو کام ہے اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا دے۔ جیسی طبیعت تھی ان کی ویسے ہی ان کو کارنامہ انجام دینے کو ملا، اور جو کہ الحمدللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور سب نے دیکھا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ملک و قوم کے لیے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو آنے والی نسلیں انہیں یاد کرتی رہتی۔ اور یہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی اس ملک کو ایسی ہی قربانیوں کی پھر سے ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو ایسی قربانیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے لیے۔ وطن عزیز کے لیے جذبہ و ایثار کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے والے حوالدار لالی جان 15 فروری 1966 کو گلگت بلتستان کے حسین وادی یاسین ہندر سے چند میل کے فاصلے پر واقع بلند بستی مورونگ میں نیت جان کے ہاں آنکھ کھولی۔ لالی جان جس کو بچپن سے ہی سربلند اور مغرور پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے اور شکار کھیلنے کا شوق تھا، کسے معلوم تھا کہ وہ ایک روز کارگل کے محاذ پر وطن عزیز کے دفاع میں داد شجاعت دے کر شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر کے پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرے گا۔ سطح سمندر سے تقریباً 9000 فٹ بلندی پر واقع بستی مورونگ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد لالی جان کے والدین آبائی گاؤں ہندور میں تشریف لائے، جہاں لالی جان شہید کی ابتدائی تربیت شروع ہوئی۔ انہیں ہندور کے ایک مقامی اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں سے تیسری جماعت پاس کرنے کے بعد لالی جان نے تعلیم کو خیرباد کہا اور ملکی دفاع اور سالمیت کے خاطر ناردرن لائٹ انفینٹری میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم علم و دانش کے پیاسے اور انقلابی ذہانت کے مالک اس کمسن سپاہی نے فوج کے اندر رہتے ہوئے اپنی عسکری خدمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور یوں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ حوالدار لالی جان شہید کے بڑے بھائی حوالدار ریٹائرڈ گل سمبر کہتے ہیں، میں ایک ایسے سپوت کا بھائی ہوں جنہوں نے پورا پاکستان میں نام کمایا، اور ہمارے پاکستان آرمی کی ایک سسٹم ہے پاکستان کو چلانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، ان میں ایک ایسا نامور شخصیت پیدا ہوئے جو میرے چھوٹے بھائی تھے۔ بچپن سے لے کے فوج میں بھرتی ہونے تک ہم نے ساتھ ٹائم گزارا۔ 1982 میں فوج میں بھرتی ہو گیا اور 1985 میں لالی جان میرے 3 سال بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ تو ان کا بچپن سے ان کو شوق تھا۔ چیز میں اضافہ اس لیے کروں گا کہ 1982 میں سفیدہ کا درخت کاٹ
होते हुए वो उस दरख्त के जद में आ गए और जख्मी हो गए। मुझे जब पता चला मैं छुट्टी लेकर घर आ गया तो उनका बाजू तो जुड़ गया था, लेकिन बाजू टेढ़ा जुड़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। उन्होंने मुझे कहा भैया मुझे फौज में भर्ती नहीं करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो बचपन से ही उसका शौक था कि फौज में जाऊंगा, और फौज में रहते हुए भी उनका मकसद ये था कि मैंने कोई ऐसा काम करना है जो रहती दुनिया तक याद रहे। तो आज के दिन मैं अपने भाई को मिस भी कर रहा हूँ और मुझे खुशी भी है। हमें अपने इन तमाम जवानों पे फख्र है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी तरह ये कारनामे सर अंजाम देते रहेंगे। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। मेरा नाम अली मजद शाह है। मैं 1963 का टीचर। लालिक सबसे पहले मेरे पास आया और मुझे कुछ न कुछ सिखाओ। शुरू का जो तालीम मैं अपने घर में इसमें किया, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में गया, उधर किया उस वक्त। उसके बाद बस शुरू में उसने लिया था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, हुंदू पढ़ता था। तो इसी तरह कोई मेरे ख्याल चौथी जमात तक वो पढ़ा। उसके बाद वो फौज में भर्ती हुआ। जो तालीम किया वो फौजी में हासिल किया है। दिन रात अनथक कोशिश से तो किताबें नकल करते थे। कारगिल और 1965 समेत किसी भी दुश्मन के साथ लड़ी गई जंग में जब भी धरती ने पुकारा, अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कारगिल की जंग में शुजाअत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले हवलदार लालिक जान शहीद ऐसी ही एक मिसाल हैं, जिन्होंने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो चाहे तो भी सदियों तक इसे भुला नहीं पाएगा। शहीद की बेटी आमना लालिक जान अपने वालिद गिरामी के जज्बे हुब्बुल वतनी और एसार व कुर्बानी के हवाले से कहती हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है क्योंकि मैं एक शहीद की बेटी होने के साथ साथ एक निशान हैदर की बेटी भी होने का एजाज़ रखती हूँ। तो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि फिर साथ साथ बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, मतलब बाप का शहीद होना, बाप की कुर्बानी मुल्क के लिए, और हमें इज़्ज़त जो मिलती है, जो शोहरत हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए तो हमें शुक्र करते हैं और हमें शुक्र करना चाहिए। तो जिस तरह के हमारे वालिदैन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस वतन की खातिर, इस मुल्क की खातिर, तो इसी तरह अगर हमें भी अगर इसी तरह कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ज़रूर कुर्बानी देंगे क्योंकि ये वतन है तो हम है। तो इस मुल्क की हिफाजत करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, और जो शोहदा होते हैं उनका जो खून है वो रायगा नहीं जाता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। और कुरान पाक में भी जो है वो जिक्र है कि शहीद को जो है वो मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है। तो हमारा अकीदा है कि हमारे जो शोहदा है वो हमेशा ज़िंदा है। ऐ वतन के सजीले जवानों। मेरा नाम साइमा गुल है। मैं और लाजियान शहीद निशान हैदर मेरे चाचा हैं और मैं बड़े होके आर्मी में जाना चाहती हूँ। और जिस तरह मेरे चाचा ने पूरी कौम के लिए खिदमत की, इसी तरह मैं भी बड़ी होके उनके नक्श कदम पर चलना चाहती हूँ। दिसंबर 1984 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत को अपना नस्बुल आइन बनाया। आप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के एक बहादुर सिपाही के तौर पर जाने लगे। कारगिल की जंग के दौरान आप छुट्टियों पे अपने गांव हुंदुर आए हुए थे और इस दौरान उनको गवारा नहीं हुआ कि दौरान जंग घर में रहते, कि उनकी छुट्टियां अभी बाकी थीं। हवलदार लालिक जान ने अपने वालिद मोहतरम नियत जान से जंग के महाज पे जाने की इजाज़त मांगी और माँ से दुआ करने की इल्तिमास के साथ कारगिल रवाना हो गए। शहीद हवलदार लालिक जान निशान हैदर की वालिदा अपने फर्जंद की शुजाअत और बहादुरी के हवाले से कहती हैं, मेरे बेटे का अज़म हमेशा जवां और बुलंद होता था। मेरे बेटे लालिक जान फौज में भर्ती होकर मुल्क कौम के लिए कुर्बान हो जाना चाहते थे और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और आपको हयात जावदानी से सरफराज फरमाया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को मुल्क के लिए कुर्बान होने की सादत अता की, जिसके लिए जितना शुक्रिया अदा करो अल्लाह का कम है, क्योंकि मैं एक शहीद निशान हैदर की माँ हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ।
شہید حوالدار لالک جان نشان حیدر کی خواہش تھی کہ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہادت کا رتبہ پائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو تعبیر سے ہمکنار کیا اور وطن کے گلشن کو اپنے لہو سے سیراب کر کے وہ حیات جاوداں کے حقدار قرار پائے. کاٹیے دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح، کاٹیے دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح، جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح، جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح. 1999 میں جب حوالدار لالک جان شہید کو یہ خبر ملی کہ دشمن ایک بڑے حملے کے لیے صف بندی کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے سینئر آفیسروں سے اگلے مورچوں پر جانے کے لیے اصرار کیا، حالانکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس کے بعد آنے والے دنوں میں حوالدار لالک جان ہمت اور جواں مردی کی مثال بن کر دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے. ٹائیگر ہلز پر جہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 30 ڈگری کم تھی، دشمن کی فوج کے لیے موت کا فرشتہ بنے رہے. جون کے آخری ہفتے کی ایک رات دشمن کی ایک بٹالین کی نفری نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر حملہ کر دیا. لالک جان شہید نے عزم اور بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صبح تک دشمن کے حملے کو پسوا کر دیا، جو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے. شہید حوالدار لالک جان کے فرزند ارجمند طارق لالک جان اپنے والد کے جذبۂ احسار و قربانی کے حوالے سے اظہار خیال یوں کرتے ہیں. میرے جو دادا ہیں اور دادی ہیں وہ بتایا کرتی ہیں کہ 15 دن انہوں نے گزارا. اس وقت وہ ریڈیو سن رہے تھے، ریڈیو میں یہ بتایا کہ پاکستان آرمی کا ایک ہیلی مار کے گرا دیا ہے. تو میرے والد صاحب جو تھے لالک جان، وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اپنے والد اور والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ مجھے اجازت دیجیے، میں محاذ جنگ پہ میں نے جانا ہے، کیونکہ میرے جو دوست ہیں وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور میں یہاں پہ آرام کر رہا ہوں، یہ بالکل مجھے گوارا نہیں ہے. تو والدہ ہوتی ہے. والدہ نے کہا کہ بیٹے کل ہی تو آئے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سینہ تان کے دشمن سے لڑوں گا. تو انہوں نے کچھ دن گزارے، 15 سے 20 دن انہوں نے گھر پہ گزارے. گزارنے کے بعد انہوں نے اپنے والدین سے اجازت لی اور صبح اس وقت یہ کہ ہمارے علاقے جو ہے نا روڈز صحیح نہیں ہوتے تھے، تو ایک دور ہفتہ وادی تھا جس میں صبح ایک گاڑی نکلتی تھی وہاں سے. تو میرے والد صاحب روڈ پہ جا کے گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے پھر ان کو خیال آیا یار میں اپنے بچوں سے نہیں ملا، کیونکہ وہ سو رہے تھے. صبح سویرے تقریباً 3 بجے وہاں سے گاڑی نکلتی تھی. تو وہ واپس آ کے ہم سے ملے اور ہمارے آنکھوں پہ جو ہے نا وہ غصہ دے کے جو ہے نا چلے گئے. اور جس طرح میرے والد صاحب لالک جان شہید نشان حیدر نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اس پر ہمیں فخر ہے. اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور اپنے قوم بلکہ پورے پاکستان کے عوام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لالک جان شہید نشان حیدر کو ایک رول ماڈل بنائیں اور ان کی طرح جوش و جذبے سے اپنے وطن کی حفاظت کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں. کیونکہ ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ ہے. ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اپنی زندگی بالکل آرام سے گزار رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح میرے والد صاحب نے کارگل کی جنگ میں دشمن کو للکارا، اسی طرح لالک جان شہید نشان حیدر کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ملک کا حفاظت کرنا چاہیے اور ملک سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے والدین نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، جس کی وجہ سے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا احساس ہمیں ہے. لالک جان نے اپنی زندگی کا نہیں سوچا، انہوں نے اپنے قوم کا سوچا. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے ہم نے دشمن کو للکارا ہے اور ہر محاذ پہ ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں. اسی طرح کارگل کی جنگ میں بھی ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. آج کے بعد بھی اگر دشمن ہماری طرح میلی آنکھ سے دیکھے گی تو ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے ان کو یکم جولائی کی رات دشمن نے ایک بار پھر پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور صوبیدار سکندر جو کہ کمانڈ کر رہے تھے نے کہا کہ اگر ہم دشمن کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھانے میں کامیاب ہوئے تو دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے.
حولدار لالیک جان نے اس کام کے لیے آمادگی دکھائی اور مختصر وقت میں بارودی سرنگیں بچھانے میں کامیاب ہو گئے، جو بعد ازاں دشمن کی شدید جانی تباہی کا باعث بنے۔ دوسری رات دشمن نے بڑی تیاری کے ساتھ ایک دفعہ پھر لالیک جان کو گھیرے میں ڈالا، لیکن اس دفعہ بھی لالیک جان نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا اور دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیے۔ آخر کار 7 جولائی 1999 کو دشمن نے حولدار لالیک جان کی پوسٹ پر توپ خانے سے حملہ کیا اور یوں پورا دن گولیوں کی بارش ہوتی رہی اور رات کو دشمن پھر 3 اطراف سے حملہ آور ہوا، جس کے نتیجے میں لالیک جان شدید زخمی ہوئے اور کمپنی کے کمانڈر کے اصرار کے باوجود اپنے پوسٹ پر شدید زخمی حالت میں بھی ڈٹے رہے۔ آخر کار دشمن کے اس بڑے حملے کو بھی ناکام بنا دیا۔ حولدار لالیک جان نے آخر تک کارگل سیکٹر میں نہایت دلیری کے ساتھ پاکستانی مورچے کا دفاع کیا اور شدید زخمی حالت میں انہوں نے دشمن کے ناپاک قدم کو اپنی چوکی تک نہ پہنچنے دیے۔ دشمن کا توپ خانہ کوئی کارنامہ نہ دکھا سکا۔ حولدار لالیک جان شہید اپنے 3 ساتھیوں سمیت دشمن کی فوج کے سامنے ڈٹ گئے۔ دشمن فوج کا مزید کمک آتا رہا اور مسلسل حملہ کرتے رہے۔ حولدار لالیک جان شہید کے باقی ساتھی شہید ہو گئے اور وہ اکیلے لڑتے رہے۔ شدید زخمی حالت میں لڑتے لڑتے 7 جولائی 1999 کو حولدار لالیک جان نے جام شہادت نوش کیا۔ قوم کے اس سپوت کی شجاعت اور بہادری کے اعتراف میں انہیں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کارگل کے ہیرو لالیک جان شہید کی تدفین ان کے آبائی گاؤں ہندر یاسین میں کی گئی، جہاں ہر سال لوگ ان کے مزار پر حاضری دے کر ان کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور حولدار لالیک جان شہید کا تعلق بھی شہیدوں کی سرزمین سے تھا۔ اے وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، اے وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ قوم اپنے اس سپوت کی قربانی پر نازاں ہے اور اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ جب بھی دھرتی نے پکارا، اس کی حفاظت کے لیے ہر فرد لالیک جان بن کر دشمن کو للکارے گا۔ اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ ابھی آپ حولدار لالیک جان شہید نشان حیدر کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر عارف حسین عارف، آوازیں سمیرہ بیگ اور عارف حسین عارف، پروڈیوسر محمد اسماعیل، نگران اعلیٰ ڈاکٹر احمد سہیل بسرا، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوان، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔
ले जवानों ये सजीले